अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में एक ज़िम्मेदारी तवल्ला और तबर्रा की ज़िम्मेदारी है। दक़ीक़न तवल्ला और तबर्रा हमारे फ़रोग़-ए-दीन में भी शामिल है, और इसको फ़रोग़-ए-दीन में क्या उसूल-ए-दीन के लिए भी ये लाज़मी और ज़रूरी है। यानी इसको ये कहा जा सकता है कि अगर कुल्ली तौर पर देख लिया जाए तो हमारे फ़रोग़ में शामिल है, लेकिन यह है कि उसूल का ताल्लुक़ भी इसी तवल्ला और तबर्रा से है। यानी गोया कह सकते हैं कि उसूल-ए-दीन से भी इसका एक गहरा ताल्लुक़ है, और लाज़मी और ज़रूरी है कि उसूल-ए-दीन पर अगर हमारा अक़ीदा है तो तवल्ला और तबर्रा भी ज़रूरी और लाज़मी है। इब्तिदाए तौहीद से लेकर क़यामत तक ये हर एक अक़ीदे में जो हमारे उसूली अक़ीदे है उसके लिए तवल्ला और तबर्रा लाज़मी और ज़रूरी है। लिहाजा ग़ैबत इमाम में हमारी ज़िम्मेदारियों में से है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत अपने दिल में रखें और दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इज़हार व इबराज़ बराअत करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के हमारे मेहमान के साथ भी इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे कि तवल्ला और तबर्रा क्या चीज़ है और इसकी क्यों ज़रूरत है। नहायत ही मुहिम बहस है, चूँकि हदीस में जिस तरीक़े से वारिद हुआ कि पूरे दीन के अहकाम जो है वो इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए नज़र आती है। यानी तवल्ला और तबर्रा, एक इंसान मोमिन नहीं बन सकता हत्ता अगर वो तवल्ला तो रखता हो लेकिन तबर्रा न रखता हो। यानी तबर्रा तवल्ला के साथ लाजिम और मलजूम चीज़ है, यानी ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम चीज़ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि तवल्ला जो है वो मेरे वजूद में है लेकिन मैं तबर्रा का मुनकिर हूँ, जो कि आज के दौर में आप देखते भी होंगे कि इस चीज़ से काफ़ी सारे लोग जो है वो मुनकिर हो जाते हैं। तो अर्ज़ ये है कि बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, सारे के सारे काबिल एहतराम है। जब सारे काबिल एहतराम है तो आप मुसलमान कहाँ के मुसलमान हैं? किस चीज़ के मुसलमान है कि जब आपके लिए सभी काबिल एहतराम है। दुश्मनान अहले बैत भी आपके लिए काबिल एहतराम है, आप दुश्मनान अहले बैत को भी काबिल एहतराम समझते हैं। किस उन्वान से? अपने ज़ाती रिश्तेदारी के लिए या कुछ दुनियावी मसालेह और मफाद के लिए? आप कहाँ के मुसलमान? आपकी तो मुसलमानी ही गई है। सदर इस्लाम से लेकर, बल्कि सदर इस्लाम से पहले भी हमेशा हक़ और बातिल की जंग रही, और हर अब्द खुदा की तकलीफ़ यही थी कि उसको हक़ के साथ होना पड़ेगा। हक़ के साथ नहीं है, बातिल की तरफ चला गया, या उसने ये कहा कि मैं हक़ के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बातिल भी काबिल एहतराम है, तो फिर वो खुदाई और जो खुदाई दीन है उससे तो बरी हो गया। बाकी अगर अपने लिए कोई दीन और ढूंढना चाहे, और ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि उलमाए अहले सुन्नत के अंदर भी ये चीज़ है। ये जो सब हर एक फ़िरके के साथ अपने आप को मिला के जाते हैं ना, ये किसका कहीं पर भी कोई ताबीर नहीं है। जलालुद्दीन सयूती ने बाकायदा एक किताब लिखी है, उसने किताब लिखी है, कहता है ऐसा शख्स मुसलमान नहीं रह सकता। उसका नतीजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो इस किस्म का वो कहता हम मुसलमान है। मुसलमान महज मुसलमान है, यह हक़ और बातिल की जंग नहीं है हमेशा। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। अपने जो इत्तेहाद के जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर, इत्तेहाद मुसलमान से क्या, हमें तो पूरे इंसानियत से इत्तेहाद होना चाहिए, वो और चीज़ है इत्तेहाद। लेकिन यह है कि बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब अल्लामा सैयद हसन अस्करी
नकवी साहब क़िबला लाहौर से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राब्ता भी उनके साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का। मौला आपको सलामत रखे। इन आयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में सबसे पहले तबरीक अर्ज़ करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। आपको भी और आपकी सारी टीम को मुबारक की और आपकी तौफीकात खैर में मौला इजाफा फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क़िबला मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा और आज की हमारा मौजू है तवल्ला और तबर्रा। जैसे क़िबला आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि ज़ाहिर है कि तवल्ला और तबर्रा जो कि दीन के आसास है, तो पहला सवाल मैं इस उन्वान से ही करना चाहूँगा कि तवल्ला और तबर्रा की क्या ज़रूरत है, इस पर क़िबला अगर एक रोशनी फरमाएँ। तवल्ला और तबर्रा ये अगर देखा जाए जी, तो तीनों मजहब से अगर हट कर के देखा जाए तो ये हर इंसान की जिंदगी में तवल्ला और तबर्रा, चाहे वो इंसान का जिस मजहब से ताल्लुक हो, बल्कि अगर वो गैर मजहब यानी बगैर मजहब के है, कम्युनिस्ट की है, सही, तो ये फितरत इंसानी में तवल्ला और तबर्रा शामिल है। सही। जैसा कि सब जानते हैं तवल्ला और तबर्रा का माना ये है कि तवल्ला मोहब्बत रखना जी, हर उससे जिससे आपको या आपके मुतल्लिकीन को मोहब्बत, सही। और तबर्रा ये होता है कि आप अपने और अपने मुतल्लिकीन के दुश्मनों से बेदारी इख्तियार करें। तो ये फितरत इंसानी का तकाज़ा है। सही, सही। और अगर इंसानियत से बात अगर ऊपर मजहब में आ जाए जी, तो दुनिया के हर मजहब में तवल्ला और तबर्रा मौजूद है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो गैर मुस्लिम मज़ाहिब है। जी, मजहब को कबूल करने का मतलब ही ये होता है कि आप उस मजहब के मुक़द्दसात, उस मजहब के रहबरान और उसके चाहने वालों से मोहब्बत करें और उस मजहब के दुश्मनों, मजहब को नुकसान पहुंचाने वालों से आप बेजारी करें। सही, बेशक। दीन और मजहब को कबूल करने का पहला बुनियादी उसूल। सही। और मजहब दीन इस्लाम में जो इंसान कुरान को मानता है जी, ये जरूरी है कि वो तबल्ला भी इख्तियार करे और तबर्रा भी इख्तियार। सुभान अल्लाह, सही। में तबर्रा के लिए एक सूरत नाज़िल की है, सूरह बरात, सूरह तौबा जो है, जी, जी, उसका इब्तदा ही अल्लाह ने उसमें बराअतुम मिनल्लाह, अल्लाह अल्लाह की तरफ से बेजारी है उन लोगों से जो कुफ्र इख्तियार करते हैं, जो दुश्मनी करते हैं इस्लाम की, रसूल की या अल्लाह। तो लिज़ा दीन इस्लाम की बुनियादी चीजों में से तवल्ला और तबर्रा है। बेशक, बेशक, बेशक। क़िबला जी, बिस्मिल्लाह। आयात को देखें जी, तो सबसे पहले आप रसूल पाक की जिंदगी को देखें, जी, रसूल पाक के मुतअद्दिद फरामीन देखें, खुसूसन खुतबा खतीब में, और तकरीबन जहाँ भी रसूल पाक ने अहद बैत के बारे का जिक्र किया है जी, तो वहाँ ये जुमला आपको कसरत से मिलेगा कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, अल्लाह आप आदमन आदा हो। बेशक, बेशक। हर उस शख्स से मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखता है, बेशक। और हर उस शख्स से दुश्मनी रख जो इनसे दुश्मनी रखता है। अल्लाह तो अकबर। इसका तवल्ला और तबर्रा का इब्तिदा खुद रसूल पाक के फरामीन में। बेशक, बेशक। जी, क़िबला बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। यकीनन हर दीन का
اگر دین ہے تو اس کی اساس جو ہے ان دو چیزوں پر ہے۔ میں ایک سوال یہاں قبلہ یہ کرنا چاہوں گا، خود اپنی دین کے اندر یعنی اسلام کے اندر بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ تمام شخصیات سے وہ مثلا یہی جملہ سنتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا تبرہ کے بغیر تولا کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، جی یہ ایسا جملہ ہے جی جو کہنے والے خود اپنی زندگی میں اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ صحیح صحیح سب کا احترام کرتے ہیں، کیا آپ لوگ اپنے دشمنوں کا بھی احترام کرتے ہیں؟ واہ بے شک صحیح بات ہے، کیا آپ یقیناً لوگ نہیں۔ ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اور یقیناً کیا نہیں۔ یہ لوگ شیطان کا احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سب میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل۔ مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اس جملے کے خلاف ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جی بالکل جیسا یہ کہنا کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یہ عقل کے خلاف بات کی ہے اور دین اسلام کے بھی خلاف۔ بے شک بے دین شک اسلام میں سب کا احترام نہیں، صحیح بلکہ دین اسلام میں اللہ نے ہر اس چیز کا احترام واجب قرار دیا ہے جی جس نے خود اپنا احترام ختم نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بسم اللہ۔ رسول پاک کے زمانے میں، اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے۔ صحیح صحیح کیا غلام انسان نہیں تھے؟ تو بالکل کیا انسان تھے۔ انہیں غلام خریدا جاتا تھا؟ جی مسلمان بھی غلام خریدتے تھے، کنیزیں خریدتے تھے، کیا ان کا کوئی احترام نہیں تھا جو آج عالم اسلام پہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسی تو ہے۔ اس طرح کہ غلام اور کنیز جو ہے وہ وہی لوگ ہوتے تھے جو جنگوں میں قید تھے۔ جب ایک انسان کسی کے خلاف میدان جنگ میں نکل آتا ہے ظلم کرتے ہوئے، تو اس نے اپنا احترام خود ختم۔ بے شک بے تو شک انسان صرف اس کا احترام کرتا ہے جو اپنا احترام باقی رکھنا چاہے۔ جی جو بالکل اپنا احترام ختم کرنا کر دے تو اسلام اس کا احترام نہیں کرتا۔ اسلام میں احترام اسی کا ہے جو اللہ، رسول، اہل بیت پر ایمان رکھے جی اور اسلامی قوانین پہ عمل کرے۔ بے اگر شک وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ختم کر دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے احترام کو ختم۔ بے شک بے جب اس شک نے اپنے احترام کو ختم کر دیا تو پھر اس سے برات کرنا یہ فطرت انسانی بھی ہے اور ہمارا مذہب بھی اس کا حکم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں چونکہ وقت ہمارے پاس ہے کچھ، تو میں ایک سوال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بس اوقات جب علماء حضرات اور جو اہل دانش ہے جب فرماتے ہیں کہ تبرہ کرے، تو بعض لوگ جو ہے وہ تبرہ کو گالی گلوچ کے حد تک لے کے جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنا اور اس قسم کے فحش کلمات کو استعمال کرنا۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا یہ تبرہ جو ہے وہ اس قسم کے کلمات کا نام ہے یا اس سے بالاتر کوئی چیز ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر اپنی رائے پیش فرمائیں۔ تبرہ ایک ایسا حکم ہے جی جس کے مراحل ہیں۔ صحیح تبرہ کا بنیادی معنی ہے بیزاری اختیار کرنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی سے تعلق ختم کر لینا، جی یہ ہے تبرہ۔ صحیح اب یہ تبرہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے دل سے۔ صحیح انسان دل سے کسی کو نکال دیتا ہے، جی یہ تبرہ کا پہلا مرحلہ ہے۔ صحیح صحیح اگر اس کے بعد اس کے پاس یہ قدرت ہے جی تو وہ زبان سے بیزاری کا اظہار کرے، جی صحیح بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جی میں اس کو برا سمجھتا ہوں، یہ صحیح برا انسان ہے۔ جی اس کو چاہے آپ اردو میں کہہ دیں چاہے عربی میں کہہ دیں، جی اس کے بالکل بارے میں نفرین کرنا، بد دعا کرنا، یہ تبرہ کے جملے میں آتا ہے۔
صحیح صحیح تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ارکان اپنے جوارح سے، اپنے وجود سے، جی اپنے عملی طور پہ اس شخص سے تعلق ختم کر دیں۔ صحیح جیسا کہ آسان مثال یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے جی تو ہم پہلے دل میں اس سے نفرت کرتے ہیں، جی پھر زبان سے اس کے آپ گفتگو کرتے ہیں جی کہ اس شخص سے ہمیں نفرت ہے، یہ ہمارے نزدیک برا انسان ہے۔ جی تیسرا بات چیز یہ ہے کہ ہم اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے، جی یہ ہے تبرہ۔ بے شک گالی گلوچ کرنا یہ مہذب عمل ہے ہی نہیں صحیح ویسے۔ صحیح البتہ کچھ حد تک گالی گلوچ بے معنی کے برے الفاظ استعمال صحیح وہ صحیح اس حد تک جائز ہے جس حد تک قرآن میں یا معصومین کے فرامین میں ملتا ہے۔ جی بالکل اللہ نے قرآن میں بھی کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جی جو گالی سے ملتے جلتے ہیں، صحیح بالکل صحیح فرما رہے کہ متعدد الفاظ ہیں کہ فلان کی گبر کو اللہ قیامت والے دن آگ پہ پھینک دے گا، ہیں جی یا معصومین کے فرامین میں مثلا معصومین نے دشمنان اہل بیت کے بارے میں ابن الفائلہ کا جی الدعی ابن الدعی بالکل استعمال کیا، بالکل ولد الزنا جی استعمال کیا، ولد جی حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، بالکل تو پھر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جی بے شک لذا تبرہ میں الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بے شک بے شک بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں اگر تولا اور تبرہ کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے قبلہ۔ تولا اور تبرہ کے اعتبار سے اگر آپ معصومین کے فرامین میں دیکھیں جی تو یہ متفق علیہ بات ہے شیعہ مذہب میں، جس میں کسی عالم نے آج تک اختلاف نہیں کیا صحیح کہ معصومین کا فرمان ہے کہ سارا سال، سارا مہینہ، سارا ہفتہ، بلکہ روزانہ جی اور ہر مناسبت، چاہے وہ خوشی کی مناسبت ہے، چاہے وہ غمی کی مناسبت ہے، جی شہادت ہے، معصومین کی آمد ہے، صحیح تمام معصوم ایک ہی حکم دیا ہے کہ زیارت عاشورہ۔ صحیح بے شک بے شک اس پہ آج تک کسی شیعہ عالم نے اختلاف نہیں کیا، جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنے کا حکم ہے، بے شک اور زیارت عاشورہ 100 مرتبہ سلام ہے جی محمد اور آل محمد پر، صلوات اللہ علیہ اور 100 مرتبہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار بے اور شمار اس لعنت کو نام بھی دیا گیا ہے، جی اللہم عن الاول والثانی والثالث والرابع، جی یہاں تک تو ذکر کیا، آگے نام ہے، یزید کا نام ہے، معاویہ مروان کا نام ہے، جی اور جن جن لوگوں نے آل محمد سے دشمنی کیا ان کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ ان کے بھی چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں، جی بالکل ہے دنیا بالکل میں ہے چاہنے والے موجود ہیں، یزیدی فرقہ موجود ہے۔ جی جی اس بالکل کے بعد آل محمد نے یہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے تاکہ مومنین روزانہ تولا اور تبرہ کرتے رہیں اور اس کو اپنے وجود کے اندر باقی رکھیں، جی یہ ختم نہ ہونے پائے۔ بے شک لذا تولا اور تبرہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بے شک خصوصاً جو ہے، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جی تولا ایسے ہے جیسے آپ اپنے چاہنے والوں کی خوشیوں میں شریک، واہ اور سبحان اللہ تبرہ ہے آپ اپنے چاہنے والوں کے دکھوں اور غموں میں شریک ہوتے ہیں۔ جی بے اگر شک کوئی انسان کسی کی خوشیوں میں شریک نہ ہو جائے جی تو اس کے بھی معافی کے امکان ہوتے ہیں جی کہ چلو خوشی میں شریک نہیں ہوا، کوئی وجہ ہوگی، لیکن اگر کوئی دکھ اور غم میں شریک نہیں ہوتا تو جی اس کے لیے میرے خیال میں کہیں بھی معافی کا تقاضا نہیں ہے، کہیں بھی اسے معافی نہیں ملتی۔ یقیناً تبرہ آل محمد کے دکھوں میں شریک ہونے کا نام ہے، بے اور شک جو انسان تبرہ سے دور رہتا ہے، تبرہ نہیں کرتا، اس کا آل محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بے شک بے اور شک اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں جی کہ معصومین نے فرمایا کہ جو ہمارے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک بے شک لہذا
یہ تبرہ آل محمد کے دشمنوں پہ ہمیشہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اس مسئلے میں تقیہ بھی جائز ہے۔ صحیح، تاریخ گواہ ہے کہ آل محمد کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے کے لیے تاریخ میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین شہید ہوئے، لیکن کسی معصوم نے منع نہیں کیا، کسی عالم ربانی نے منع نہیں کیا، جی بلکہ ان کے قتل ہونے کو بھی یعنی بہانہ نہیں بنایا کہ مومنین کے قتل سے بچنے کے لیے تبرہ چھوڑ دیں۔ لہذا اس تبرہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، زیارت عاشورہ روز پڑھنا چاہیے، بے شک، اور میری دعا ہے کہ ہمارے مومنین معصومین کے فرامین پہ عمل کریں، کسی غیر معصوم کے احکام پہ عمل نہ کریں، جی اور یقیناً ان لوگوں کا حشر اور وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ میدان محشر محشور ہوں گے جو آل محمد کے دشمن ہیں، جنہوں نے زیارت عاشورہ کو بند کروایا ہے جی اور بند کروانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ صحیح، یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں معصومین کے کثرت کے فرامین موجود ہے، جی اور آخر میں دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو آل محمد سے تولا اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، الہ اور اس پر ہم آمین، سب الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے کہ آپ نے وقت دیا اور نہایت ہی مہم موضوع پر اور مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے انشاءاللہ۔ آپ سب کی اور آپ کی ٹیم کی اور ہماری طرف سے کربلا میں مولا کے ظہور کی دعا ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ قبلہ، انشاءاللہ، الہ آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب، قبلہ لاہور سے بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً دین کا اساس ہمارا تولا اور تبرہ ہے، تو یقیناً وہ شخص جھوٹا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تولا تو رکھتا ہوں لیکن تبرہ نہیں کرتا۔ اس کا بقول قبلہ کہ اس کا دین مبین اسلام، یعنی جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، شیعہ در حقیقت یعنی شیعہ یعنی کیا؟ شیعہ سے مراد یہ ہے کہ جو اصل دین اسلام ہے وہ شیعہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہم کہتے ہیں اور اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو شخص تبرہ کا قائل نہیں ہے۔ تبرہ لازم اور ضروری ہے، اور تقیہ کرنا اس حد میں کہ جو دین کے لیے جو ہے وہ مشکلات بن سکے، تو اس قسم کا تقیہ بھی نہیں کیا جاتا۔ یقیناً یہ لوگ جو ہے وہ خطا پر ہے کہ اگر کوئی اپنے ذاتی تعلقات میں یا اپنے ذاتی یا رشتہ داری کے تحت بعض اوقات تبرہ نہیں کرتے، یہ ان کی غلطی ہے۔ اولاً تو ایسی جگہ پر رشتہ داریاں ہی نہیں کرنی چاہیے جہاں انسان کے لیے اپنے دین میں جو ہے وہ رکاوٹیں بننا شروع ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تبرہ کریں اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ دوستی ضروری نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ دین کے آپ کی دین میں خلل ایجاد کر لے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولی